ناظرین آداب، پروگرام ہمارے مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کریں گے جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی کے حوالے سے۔ جمعیت علماء ہند ایک قومی ادارہ ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حائل ہے، لیکن مسلسل کچھ سالوں سے جمعیت علماء ہند کے تیور بدلے دیکھے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتا رہا ہے اور شریعت کی پاسداری اور اس کے تحفظ کے لیے جمعیت ہمیشہ کوشاں رہا ہے، لیکن اب جمعیت کے صدر، وہ چاہے مولانا محمود مدنی ہوں یا پھر مولانا ارشد مدنی ہوں، ان کے بیانات اور لہجے مکمل بدلے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو مولانا ارشد مدنی کی، آپ کو یاد ہوگا مولانا نے ملک کے ایک معروف اخبار دینک بھاسکر کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ RSS اب پہلے سے بہتر ہے اور پہلے جیسی نہیں ہے، RSS اب صحیح راستے پر ہے۔ واضح رہے کہ یہ بیان موہن بھاگوت سے ملاقات کے بعد دیا گیا تھا۔ یہاں ہم مولانا کی بات کا یقین کرتے ہیں کیونکہ آپ امیر ہند ہیں، گویا ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو کہ RSS اب سافٹ ہو گئی ہے۔ تو مولانا سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس بیان کے بعد کتنے مظالم ڈھائے گئے، وہ چاہے آسام کا ہو یا UP کا ہو، بہار کا ہو یا پھر کرناٹک کے مدعے ہوں۔ تو آپ نے کبھی ان معاملات پر زبان تو نہیں کھولی، لیکن کم از کم موہن بھاگوت سے یہ تو پوچھ لیتے کہ RSS سافٹ ہو گئی ہے تو پھر یہ مظالم کون ڈھا رہا ہے؟ حجاب کے نام پر مسلم طالبات پر ظلم کون کر رہا ہے؟ حلال معاملے کو لے کر تنازع کس نے کھڑا کیا؟ اذانوں پر پابندی کس کے اشارے پر ہو رہی ہے؟ گیان واپی مسجد کے نیچے شیولنگ ہونے کا دعویٰ کس کی پشت پناہی میں ہو رہا ہے؟ آپ کے مطابق اگر RSS اب بہتر ہو گئی ہے تو پھر مسلمانوں کے خلاف نت نئی سازشیں کون کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی حجاب معاملے پر آپ نے کھل کر جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ حجاب کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ کوئی مذہبی ہی چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی پتلون پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہبی ہی چیز نہیں۔ مذہب بھی بتاتا ہے، لیکن شرم و حیا کی بات ہے۔ ہمارا ایک واتاورن ہے ملک کا جس کے اندر عورتیں اور مرد ننگے نہیں رہتے ہیں۔ مرد بھی یہ پتلون پہنتے ہیں، دھوتی پہنتے ہیں، لنگی پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، یہ حجاب ہی ہے، اسی کو پردہ کہا جاتا ہے۔ کل تک دیوبند سے ہم نے دین سیکھا ہے اور دیوبند کی ایک بات مستند مانی گئی ہے، لیکن اب اسی دیوبند کے امیر یا صدر ڈپلومیٹک بیانات دے رہے ہیں، جبکہ شریعت کی بات کو کھل کر اور صاف کہی جانی چاہیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں BJP کی نپور شرما نے توہین آموز بیان دیا، جس کو لے کر مسلم ممالک کی جانب سے حکومت ہند کی مخالفت کی گئی۔ وہیں جمعہ کی نماز کے بعد ملک بھر میں نپور شرما کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے، جبکہ ان احتجاجات کے دوران کئی شہروں میں پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کی گئی تو وہیں 2 نوجوان پولیس کی گولی کا شکار ہو گئے۔ اب یہاں پر غور طلب ہے کہ کیا جمعیت نے توہین رسالت پر لب کشائی کی؟ نہیں۔ احتجاج میں شریک 2 نوجوان گولی کا شکار ہوئے، کیا ان کی موت پر آپ نے کچھ کہا؟ بالکل نہیں۔ آخر کیوں مولانا ارشد مدنی نے موہن بھاگوت سے یہ نہیں پوچھا کہ گستاخ کی گرفتاری کے بجائے گرفتار کا مطالبہ کرنے والوں پر گولی چلائی گئی؟
احتجاجیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ اب اس کا جواب ارشد مدنی نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا جواب محمود مدنی نے دے دیا ہے۔ جی ہاں، مولانا محمود مدنی نے ایک اجلاس میں صاف کہا ہے کہ ہم ظلم سہیں گے مگر ملک پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ آپ خود سنیں۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں مگر دیش پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ آپ نے سنا نہیں؟ کیا ہو رہا ہے آپ پر؟ اب ذرا ہم مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا اس کی وضاحت بھی کر دیں۔ آپ کا ایک جملہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کہا ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جو اچھی بات ہے، ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ بتا دیں کہ ہر ظلم سہیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اس ہر ظلم والے جملے کو تھوڑا کھول کر بتا دیں کہ کس کس قسم کا ظلم سہنا ہے۔ جوان بچوں کی قربانی، بلڈوزر، حجاب، حلال، موب لنچنگ، اذان پر پابندی، مسجدوں کے نیچے شیولنگ، عورتوں کی عصمت ریزی، توہین رسالت، کون سا ظلم سہنا ہے؟ اور آپ کو بتا دوں کہ مولانا نے یہ جملہ اپنی طرف سے ملک کے تمام مسلمانوں کے حق میں کہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مولانا نے ان مظلوموں سے پوچھ کر یہ بیان دیا ہے؟ کیا مولانا محمود مدنی نے مسلمانوں سے رائے مشورہ کیا تھا کہ ظلم سہنے کے لیے آپ تیار بھی ہو یا نہیں؟ مولانا محمود مدنی سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا نے خود کوئی ظلم سہا بھی ہے؟ ویسے آپ نے کون سا ظلم سہا ہے اور آپ کون سا ظلم سہ رہے ہو یا سہ چکے ہو؟ آپ تو اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہو، بہترین سہولیات آپ کو میسر ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں، ان سے پوچھیں جو ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان سے پوچھیں جن کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور ان بچیوں سے پوچھیں جنہیں سرے بازار حجاب اتروایا گیا۔ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ہم ہر ظلم سہیں گے، لیکن ظلم سہنے والے کوئی اور ہیں، ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ خیر، مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے ملت ٹائمز کو دیے ایک انٹرویو میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اس بیان کی کھل کر مذمت کی ہے۔ آپ ذرا سنیں۔ دیوبند کی یہ سرزمین انقلابی سرزمین ہے، انقلابیوں کی سرزمین ہے، بہادروں کی سرزمین ہے۔ آخر یہ کیا بات تھی کہ ان عظیم دیوبند کے مجاہدین نے، جن کے نام پر دیوبند کی عظمت ہے، انہوں نے انگریزوں سے کیوں جہاد کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک تجویز اور منظور ہونی چاہیے مذمت کی، حضرت شاہ ولی اللہ کے خلاف، حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف، حضرت شاہ عبدالغنی اور حضرت شاہ اسحاق کے خلاف، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلاف جنہوں نے جہاد پر بیعت لی تھی، شیخ الہند کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ نفرت کا جواب صرف محبت سے دیا جاتا ہے، کاش کہ یہ علم ہمارے ان اکابرین کو بھی معلوم ہوتا تو وہ بیچارے نہ شہید ہوتے، وہ محبت ان کے پاس کچھ کم تھی۔ یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں بھائی؟ یہ کیا غیر قرآنی باتیں کہہ رہے ہیں علماء؟ سامنے بیٹھے ہوئے معتقدین ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجا دیتے ہیں، ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی کوئی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ مجھے ایک جملے نے رات بھر تڑپایا ہے کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں ہے۔ 100% غلط ہے یہ بات۔ وہ اکابر کا حوالہ دے رہے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی کا۔ ملت پہلے ہے، ملت نے ہم کو ملک کی محبت سکھائی ہے، دین پہلے ہے، اللہ پہلے ہے،
अल्लाह के पाक रसूल पहले हैं, कुरान पहले है। उसने हमको सिखाया है कि तुम इंसानियत का एहतराम करो, हर इंसान से मोहब्बत करो, अपने वतन की खास तौर पर ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों को में से कोई भूखा न सोने पाए। बहुत कुछ हमको सिखाया है जिस मिल्लत ने, पहले वो मिल्लत है। अकाबरीन क्या थे? क्या शेखुल इस्लाम हजरत मदनी, जिनकी अब मैं क्या बताऊं, क्या हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी की रूह तड़प नहीं गई होगी ये जुमला सुनकर कि मुल्क पहले है मिल्लत बाद में है? ये जाहिलियत का स्लोगन था। मैं ये बात आपके नाजरीन के लिए ये बात बताऊं कि ज़माने जाहिलियत में अरबों का ये मिजाज था कि अपने भाई की मदद करनी है चाहे वो जालिम हो। यही जुमला अल्लाह के रसूल ने एक दिन सहाबा किसे कह दिया। सहाबा खामोश रहने वाले नहीं थे, सहाबा तालियां बजाने वाले मुतक़िदीन नहीं थे, सहाबा अस्हाब शुऊर थे। चुनांचे फौरन बाद सहाबा ने हुजूर ने रसूल से पूछा, हुजूर मजलूम की मदद करना तो समझ में आ गया, या आप जो फरमा रहे हैं कि जालिम की मदद करना है, क्या मतलब इसका? तो आपने वजाहत फरमाई और फरमाया कि देखो जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म करने से रोको, और मजलूम की मदद करना तो तुम समझते ही हो। हाल ही में आज तक के प्रोग्राम थर्ड डिग्री में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत पर बैन लगना चाहिए और हमारी आवाज तो पहले ही से बंद है। एक नए मदरसों को सरकारी अनुदान सरकार ने बंद कर दिया है। अच्छा ने किया इस बात का जिक्र किया। अच्छा किया है। अच्छा किया। मदरसों को कोई अनुदान सरकार का नहीं मिलना चाहिए। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया है। बल्कि पुरानों का भी बंद कर देना चाहिए। पुरानों का क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं है। सरकार क्यों चलाएगी मदरसे? मदरसे कौन चलाएगा? मदरसे जो जिसको जरूरत है मदरसे की वो चलाएगा। मसलों के है मसले बताइए कौन से हैं मसले? मसला यही है कि क्या लाउड स्पीकर विवाद आपको मसला लगता है? जमीयत हिंद के ऊपर बैन होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। हम अगर तब तो आपकी आवाज ही बंद हो जाएगी। हम वही तो कह रहा हूँ ना, हमारी तो आवाज पहले से बंद है। आप सिलेक्टेड चीजें इतना तो सुनती आप हैं और बोल वही रहे हैं, सर, सुनाती आप कह रहे हैं। हैं। जब आप खुद एतराफ कर रहे हैं कि आपकी यानी जमीयत की आवाज पहले से बंद है, तो फिर मुल्क के मुसलमान, जी हाँ, मुल्क के मुसलमान जो आप पर भरोसा रखे हुए हैं, उनका क्या? आप और जमीयत के फैसलों पर किस तरह एतमाद करें? सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और क्या वजह है कि आप खुद जमीयत पर बैन की बात कर रहे हैं? आखिर किस दबाव के चलते ये आपको कहना पड़ रहा है? खैर, जमीयत मुल्क का एक पुराना और बड़ा इदारा है। इस इदारे पर मुल्क के मुसलमानों की उम्मीदें कायम हैं, लेकिन आपके इस तरह के बयानात मुसलमानों को कश्मकश में डालने वाले जरूर हैं। आपके इस बयान पर एक सिख भाई ने भी कह दिया कि ये बुज़दिली की बात है। मुस्लिम धर्म संसद चल रहा है देवबंद के अंदर, उसमें मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर जितना जुल्म हो जा रहा है हम सह लेंगे, लेकिन लेंगे ये कमजोरी है। भारत के लिए हम ये कमजोरी है मेरे भाई, सहना इसको नहीं कहते। आप अगर, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप अगर जुल्म को सह रहे हो, ये तो आपकी, मेरे को लगता है हर धार्मिक किताब का हिस्सा होगा कि जुल्म को सहना को भी एक बहुत बड़ा पाप है। आज अगर आप जुल्म को बर्दाश्त करो तो ये भी एक बहुत बड़ा आपसे वो हो रहा है, जुल्म है। तो आज ये चीज समझने की जरूरत है कि मुस्लिम संगठन के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ये डर है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा। और तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। खैर नाज़रीन, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें यस इंडिया।